بلکہ اس کے مقابلے میں ان 76 سالوں میں جو حکمران مسلط ہے وہ ظالم ہے، اور مذہبی طبقے کو اس بات پر لگا دیا کہ تم خود نیک بن جاؤ، خود نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اچھے کام کرو، بیوے بن جاؤ۔ حکمران ظالم ہے تو کیا ہوا؟ یہ تو اللہ نے مقرر کیے ہیں تم پر۔ اللہ ظالموں کو مقرر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند کرتا ہے، یہ تو اللہ پر الزام لگاتے ہو تم۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند، اور یہ 76 سالوں سے فساد زدہ، کرپٹ، انسانیت دشمن مافیا تم پر مسلط ہے، یہ اللہ نے مسلط کیا ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ اور فراڈ کوئی ہو سکتا ہے؟ اور پھر تمام مذہبی جماعتیں، تمام سیاسی پارٹیاں خود ظلم میں شریک ہیں، ظلم کرتی ہیں، ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ ریاستوں کی تباہی اور بربادی تبھی ہوتی ہے کہ جب ظالم کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہے، آیات سے معلوم ہے، ہر دفعہ میں ایک نیا فراڈ سامنے آتا ہے۔ ہمیں دھوکہ دیا گیا کہ ہم نے یہ ملک جمہور کے مفادات کے لیے بنایا ہے، اس لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے لیے لیا ہے اور جمہوریت کے لیے لیا ہے۔ آپ بتائیں کہ اس پاکستان میں جمہور کے حقوق کی حفاظت کا کوئی نظام موجود ہے؟ ہاں، ایک مخصوص طبقے، جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے، مفاد پرست، فساد مچانے والے، عالمی سامراج کے مفادات کی نگہبانی کرنے والے فسادی لوگ ہم پر مسلط، انہی کے حقوق ہیں۔ ایک بیچارہ جمہور عوام میں سے جس کا صرف ووٹ لیا جاتا ہے، اگرچہ ہر دفعہ ووٹ بظاہر عوام سے لیا جاتا ہے، لیکن ووٹ کا رزلٹ جن آروز کے قبضے میں ہوتا ہے، اصل تو وہ بیان فیصلہ کرتے ہیں۔ اس بیچارے جمہور کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کا ووٹ گیا کہاں، ڈالا کس صندوقڑی میں ہے، گیا کہیں اور۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ عوام کسی کو ووٹ دیں، نمائندہ بنائیں، اور مولوی حضرات کہیں کہ ووٹ دینا شرعی حق ہے، شہادت ہے، شہادت دی ہے مثلاً ایک کے حق میں، اس کی وہ شہادت اٹھا کر ایک افسر، ایک سسٹم وہ شہادت اٹھا کر اس کے لیے دے دے جس کو لیے اس نے شہادت نہیں دی، اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے؟ عدالت میں ایک فریق کے حق میں کسی نے شہادت اور گواہی دی اور اسے گواہی کو دوسرے فریق کے حق میں استعمال کر لیا جائے، یہ عدل ہے؟